مردان کے علاقے بابوزئی کاٹلنگ میں پولیس پر دہشت گردوں کی فائرنگ، ایس پی اعجاز خان شہید، ڈی ایس پی نسیم خان سمیت 2 پولیس اہلکار زخمی، 1 دہشت گرد جہنم واصل کر دیا گیا۔ ادھر پشاور کے تھانہ پھندو کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ابابیل فورس کا 1 اہلکار شہید، دوسرا زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سول سیکریٹریٹ آمد، مریم نواز کا ٹریفک روکنے پر سخت برہمی، کہا ٹریفک مینجمنٹ ٹھیک کریں، شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس جاری۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر اوپن سماعت کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن آج سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو آج کے لیے نوٹس جاری کیا۔ صدر مملکت قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس بلانے سے انکاری، اسپیکر قومی اسمبلی نے 29 فروری کو اجلاس طلب کر لیا۔ صدر نے اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس واپس کر دی، کہا پہلے مخصوص نشستوں پر فیصلہ کریں پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اجلاس 29 فروری کو صبح 10 بجے طلب کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت طلب کیا گیا۔ آئین نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا اختیار صدر کو آرٹیکل 54 میں دیا۔ 21 دن کے بعد اجلاس کا آئین نے خود طے کرنا۔ معاملہ عوام کے مینڈیٹ کا ہے، صدر کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ صدر نے مختلف اوقات میں آئین کی خلاف ورزی کی، لیکن اب وہ کھلم کھلا آرٹیکل 91 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 21 دن کے اندر اسمبلی کو سمن کرنا ہے، and the President is refusing to summon the Assembly. صدر کا قومی اسمبلی اجلاس کی سمری مسترد کرنا غیر آئینی قرار۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں ایوان صدر سے پاکستان کے آئین پر حملہ ہوا، صدر مملکت کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، صدر مملکت جمہوری سسٹم کو ڈیریل نہ کرے۔ شیر رحمان نے کہا صدر مملکت آئین شکنی کے مرتکب کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ صدر عارف الوی کے عمل سے ان کی ساکھ پر ضرب لگ رہی ہے۔ نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ نے کہا صدر مملکت نے آئین سے روگردانی کی، آپ ملک کے صدر ہیں، سیاسی جماعت کے نہیں۔ 21 روز بعد تو اجلاس ہونا ہی ہونا ہے، نہ مکمل اسمبلی کا تصور آئین میں نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر اوپن سماعت کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن آج سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ پنجاب میں نئی تاریخ رقم، مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب، عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہی صوبے میں خدمت کا روڈ میپ بھی دے دیا، ہیلتھ کارڈ بحال کرنے، ایئر ایمبولینس شروع کرنے کا اعلان، سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات فراہمی کا وعدہ، کہا ہر شہر میں بڑا اسپتال بنائیں گے، جگر، کینسر اور بچوں کے یونٹ ضرور ہوں گے، پنجاب بھر میں سستے رمضان بازار لگائیں گے، اشیاء ضروریہ کی سرکاری قیمتوں پر سختی سے عمل کرائیں گے، نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام لانے کا اعلان، غیر ملکی جامعات میں مستحق طلبہ کا خرچہ اٹھائیں گے، طلبہ کو لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس اور آئی پیڈز دیں گے، کہا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی انتقام کا جذبہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج سول سیکریٹریٹ کا دورہ کریں گی۔ It's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. Congratulations, sir. Mubarak ho, bahut bahut mubarak ho. پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ تیسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب، 112 ووٹ حاصل کیے۔
MKM کے امیدوار علی خورشیدی کو 36 ووٹ ملے. PTI حمایت یافتہ آزاد ارکان نے ووٹنگ میں بھی نہ حصہ لیا. ایوان میں احتجاج، اسپیکر جائز کا گھیراؤ، نعرے بازی. پیپلز پارٹی کے رکن نادر مقصی نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا تھا گرفتار کیا گیا تو مراد علی شاہ جیل سے بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے. پورے سندھ میں صاف پانی کی فراہمی بلاول بھٹو کا مشن ہے. سندھ کے لوگوں کی خدمت نہ کرتے تو کبھی 2/3 اکثریت نہ ملتی. تمام حکومتی ارکان کے فارم 45 کا حساب دینے کو تیار ہوں. کہ 2/3 میجورٹی نہیں آتی ہماری اگر ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت نہیں کی ہوتی. اس دفعہ جو کوتاہیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دیں، وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے زرداری صاحب پھر حلف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ کا. بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا. بجلی صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. سی از فینٹاسٹک. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 5 سال مکمل. 5 سال پہلے پاک فضائیہ نے بھارتی طیارہ گرایا اور ابھینندن کو حراست میں لیا. ISPR کے مطابق 27 فروری 2019 کو عوام کے عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا. افواج کی استقامت اور قابلیت کا اعتراف دنیا بھر کے عسکری ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کیا. علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا ہر مرتبہ طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا. ISPR نے پیغام میں لکھا، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. سپریم کورٹ میں بھٹو صدارتی ریفرنس کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی. پیر کو سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. ذوالفقار بھٹو کیس 935 صفحات پر مشتمل تاریخ کا واحد فوجداری فیصلہ ہے. کیا کبھی اس سے پہلے طویل فوجداری فیصلہ لکھا گیا؟ تو بتائیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، اتنے تفصیلی فیصلے سے لگتا ہے جن ججز نے فیصلہ دیا وہ خود بھی متفق نہیں تھے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، عدالتی ریکارڈ پر ایسا مواد دکھائیں جس سے ثابت ہو ججز پر دباؤ تھا یا تعصب پر فیصلہ کیا گیا. ایسے تو کہا جائے گا ہر کیس کھولا جائے. جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے، ہم کسی عدالتی فیصلے کو کالعدم قرار دیے بغیر کیسے تعصب کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنتے ہی متحرک. کئی اجلاسوں کی صدارت. تھانہ شالمار کا سرپرائز دورہ. وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش. پولیس دستے کی سلام. امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت. ٹیکسا میں بزرگ خاتون کو تھپڑ کا سخت نوٹس. کہا، قانون نافذ کرنے والا ہی قانون توڑے گا تو قانون کی عزت کون کرے گا؟ خلاف قانون کوئی رویہ برداشت نہیں کروں گی. خواتین، بچوں، اقلیتوں پر تشدد، ریپ ہماری حکومت کی ریڈ لائن ہے. پرائز کنٹرول کمیٹیوں، رمضان پیکج سے متعلق اجلاسوں کی بھی صدارت. گورنر ہاؤس میں حلف برداری تقریب. نواز شریف بھی اسٹیج پر موجود. شہباز شریف حاضرین میں بیٹھے تھے. مریم نواز خود جا کر اپنے ساتھ لائیں اور اسٹیج پر بٹھایا. مریم نواز کی اپنی والدہ کی قبر پر حاضری، فاتح خوانی کی. پنجاب اسمبلی میں اپنی نشست پر والدہ کلثوم نواز کی تصویر بھی رکھی. ٹیکسلا پولیس منتخب وزیر اعلیٰ کا نوٹس بھی خاطر میں نہ لائی. الٹا تھپڑ کھانے والی خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. ماں بیٹا جیب تراشی اور چوری کے مقدمے میں نامزد. مریم نواز نے بزرگ خاتون کو درجنوں شہریوں کے سامنے تھپڑ مارنے کا نوٹس دیا تھا. مریم نواز 220 ووٹ لے کر پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی. اپوزیشن کے بائیک آؤٹ اور واک آؤٹ کے باعث رانا آفتاب کو کوئی ووٹ نہ ملا. سنی اتحاد کے رانا آفتاب اور میاں اعجاز شفیع نے بولنے کی اجازت مانگی. اسپیکر ملک احمد نے اجازت نہ دی. اپوزیشن بائیک آؤٹ کر گئی. مریم نواز کی درخواست پر 6 رکنی کمیٹی اپوزیشن کو بنانے بھیجی گئی. بنانے پر ارکان ایوان میں آئے، پھر بائیک آؤٹ کر دیا. وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اسمبلی کے باہر سیڑھیوں پر احتجاج جاری رکھا. رانا آفتاب نے کہا، اسپیکر نے جمہوری دن کو سیاہ دن بنا دیا. ادھر تحریک انصاف نے مریم نواز کو جعلی وزیر اعلیٰ قرار دے دیا. ترجمان کے مطابق
धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में कायम हुकूमत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी से सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद बख्शी की मुलाकात। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से भी मामला ज़ेर बहस आए। मुलाकात में ज़िया लांगो, सेनेटर आगा उमरजई, सेनेटर कहदा बाबर और मीर अली हसन बरोही भी मौजूद थे। लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया और लोगों ने वोट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सिर्फ इसलिए दिया, ये मैंडेट सिर्फ इसलिए दिया कि लोगों को पता है कि पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे मुश्किल वक्त में अपने घरों में नहीं होते हैं, मुश्किल वक्त में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने अवाम के दरमियान होते हैं। अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी, लोगों के साथ खड़ी रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील इनाम मेमन का असम्बली में खिताब कहा, एहतजाज करने वाली जमातें मुश्किल वक्त में अपने घर होती हैं। फरियाल तालपुर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ये सीटें आसानी से नहीं जीती हैं, हम सूबे के लिए काम करना चाहते हैं, MKM पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। कायम अली शाह बोले, बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह का इंतखाब बिल्कुल ठीक किया, पीपल्स पार्टी अपना काम करती रहेगी। MKM के अब्दुल वसीम ने मुंतखब वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। इलेक्शन पर तमाम सियासी जमातों को तशवीश है। पीछे रहनुमा असद कैसर की क़यादत में वक्त की अख्तर मेंगल से मुलाकात। असद कैसर बोले, अफसोस पंजाब में मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनी, शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबुलंदी के लिए इकट्ठे होंगे। अख्तर मेंगल ने कहा, जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होती मुल्क आगे नहीं जाएगा। पेन किलर के बजाय जनरल सर्जरी से इस मर्ज का खात्मा होगा। बरस से दायरों में सफर जारी है, आवाम का पैमाना लबरेज हो चुका। अवामी जज्बात को दबाया गया तो खतरा है कोई और सानहत देखने को मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, सारी दुनिया में इलेक्शन के बाद सिलेक्शन, पाकिस्तान में उल्टा अमल है। धांधली तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आज़ाद अदालती कमीशन तश्कील दे। जमहूरियत बचाने के लिए कौमी डायलॉग और हकीकी मसाकित जमहूरियत की जरूरत है। नमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उस्मा कारदार का हाथ हटाने की वीडियो वायरल। उस्मा कारदार मरियम नवाज से गले मिलने लगी तो उन्होंने हाथ हटा दिया। मामले पर उस्मा कारदार का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, मरियम नवाज को मुबारकबाद देने से पहले नाश्ता कर रही थी, मरियम नवाज आई तो ख्याल नहीं रहा, हाथ में चिकनाई लगी है। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹7.05 फी यूनिट में की। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी की मखाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।